بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے سطر یعنی شرمگاہ اور نماز کا بیان۔ ابو داؤد کی حدیث کا عنوان ہے جوتے اور موزے پہن کر نماز پڑھنا۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوتے اور موزے پہن کر نماز پڑھنے میں یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ لوگ جوتے اور موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے۔ معزز سامعین، جوتے پہن کر یا اتار کر نماز پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔ اگر جوتے پہنے ہوں تو ان کا پاک ہونا شرط ہے۔ جوتوں میں نماز احادیث کی روشنی میں ایک درست عمل ہے، البتہ کبھی کبھی یہودیوں کی مخالفت کے اظہار کے لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنا اور سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے ایسا کرنا باعث اجر و فضیلت ہے، مگر خیال رہے کہ یہ کام بے علم عوام میں فتنے اور فساد کا باعث نہ بن جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اپنے جوتے اتار کر اپنی بائیں طرف دور ہٹا کر رکھ لیے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تمہیں جوتے اتارنے پر کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوتے اتار ڈالے ہیں، اس لیے ہم نے بھی اپنے جوتے اتار ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو جوتے اس لیے اتارے تھے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میرے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے جوتے اتار دیے تھے۔ تم میں سے جو آدمی مسجد میں آئے تو پہلے وہ اپنے جوتے دیکھ لیا کرے، اگر ان میں کوئی گندگی لگی ہوئی معلوم ہو تو انہیں صاف کر لے اور انہیں پہنے ہوئے نماز پڑھ لیا کرے۔ ابو داؤد کی اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز میں جوتے کہاں رکھے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اسے اپنے جوتے کو نہ تو اپنی دائیں طرف رکھنا چاہیے اور نہ ہی اسے بائیں طرف رکھے، کیونکہ اس کی بائیں جانب کسی دوسرے شخص کی دائیں جانب ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی بائیں طرف نہ ہو تو پھر رکھ لے، ورنہ اسے چاہیے کہ انہیں اپنے دونوں پیروں کے درمیان رکھ لے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر جوتے پاک ہوں تو ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہیں پہنے ہوئے ہی نماز پڑھ لے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا عنوان ہے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور سید عالم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کپڑے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر لپٹا ہوا تھا اسی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت محمد ابن منکدر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تہبند یا چادر میں جسے انہوں نے اپنی گردن پر باندھ رکھا تھا اس میں نماز پڑھی، حالانکہ ان کے کپڑے کھونٹی پر لٹکے ہوئے تھے۔ ان سے کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ نے صرف تہبند میں ہی نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم جیسا بیوقوف بھی مجھے دیکھ لے۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے وہ کون تھا جس کے پاس 2 کپڑے ہوتے تھے؟ ابو داؤد کی حدیث کا عنوان ہے ننگے پاؤں یا جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ننگے پاؤں اور کبھی جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔
اگلی حدیث کا عنوان ہے مکمل لباس میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم اسی طرح نماز پڑھتے تھے اور ہمیں کوئی برا نہیں کہتا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا اسی وقت تھا جبکہ کپڑوں کی کمی تھی۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کے بارے میں ہمیں خوب نوازا ہے تو دو کپڑوں میں ہی نماز پڑھنا بہتر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔